لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين آني أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم مفرجون حافظون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً. اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ عبادت کے لیے حاضر ہیں، اور ایک چیز کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ روزانہ یہاں افطار بہت بہترین ہوتا ہے. میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں، آپ لوگ عادی ہوں گے اس چیز کی. بہترین افطار ہوتا ہے، اور جو لوگ روزانہ افطار کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و اجر عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہر لوگ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں تبھی اتنا اچھا ہو رہا ہے روزانہ. تو سب لوگ مل کے تعاون کرتے رہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور باللوث اللہ کے خاطر لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو ایک گزارش ہے، جن لوگوں نے افطار کا اہتمام کیا ہے اب تک اور آنے والے دنوں میں کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے ان کے گھر کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات میں تھکیے مت. اچھا، سالوں کی میری یہ میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو لوگ صلوات پڑھتے ہیں، اگر اعلان کیجیے کہ صلوات سب مل کے پڑھی تو وہی لوگ اور تیزی پڑھنے لگتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب باقی لوگ بھی ساتھ، باقی لوگوں کو کیوں ٹیکس لگا ہوا ہے صلوات دینے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ ایسی چیز ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں صلوات فار آل دی ینگسٹرز، جو بڑے لوگ بھول گئے ہوں گے ان کو یاد دلانے کے لیے بھی، کہ اگر اچھے کام کریں تو اللہ داہنے والے فرشتے سے کام لیتا ہے، اور اگر برے کام کریں ہم لوگ تو بائیں ہاتھ کا فرشتے لکھتے ہیں. اب ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے بائیں ہاتھ والی چیزیں مٹ جائیں، بائیں کندھے والی چیزیں مٹ جائیں، یعنی کہ گناہ مٹ جائیں، اور اچھے کام کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ بنتا رہے، ہمارا بیلنس شیٹ پازیٹیو بنتا رہے. ٹھیک ہے، تو صلوات وہ چیز ہے، دھیان دیجیے سب لوگ، دھیان دیجیے خواتین، دھیان دیجیے. صلوات وہ چیز ہے، وہ دونوں کام ایک ساتھ کرتی ہے، اچھے کو پڑھاتی ہے اور خراب کو گھٹاتی ہے ایٹ ون ٹائم. تو صلوات پڑھنا تو یہ ہمارے لیے ایوری ٹائم بنتا ہے. یہ اللہ کی بھی سنت، ایک ہی چیز ہے جس میں اللہ نے اپنی سنت کے ساتھ ہمیں انکلوڈ کیا ہے. آپ لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ سوچ کے مت عمل کیجئے کہ یہ مولوی کہہ رہا ہے، کہیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہے تو کیا جاتا ہے. چلیے آگے مجلس کو بڑھاتے ہوئے، آج 20 کی رمضان کا مہینہ 20 کی تاریخ گزر گئی اور 21 میں ہم لوگ داخل ہو گئے. بہت ہی دردناک ماحول ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں. لیکن جس آیت کا میں نے جو انتخاب کیا ہے، جن آیتوں کا،
وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیدائش کے بعد رسول اللہ کی آغوش میں پڑھی، اور اس میں جو صلاۃ کے بارے میں خاشع ہونے کی بات کر رہے ہیں. خاشع ہونے کا مطلب یہ کہ کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ انسان جو ہے ڈرے. خشوع کا مطلب ہے کہ انسان ڈرے. خشوع اور خضوع دونوں صلاۃ میں ہونا ضروری ہے. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ داہنے بائیں نہ دیکھیں، کسی سے مخاطب نہ ہوں، کوئی چیز میں ڈسٹریکشن نہ ہو. اور خشوع میں جو ہے انسان کو ایک ڈر، ایک ہیبت ہونی چاہیے. اچھا، ڈر ایکچولی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. اگزامپل دے دیتا ہوں، آپ لوگ سب سمجھ جائیں گے اس پہ. کہ ایک ظالم آدمی ہے، کوئی آپ کے دفتر میں کوئی بہت ہی مین ٹائپ کا مینیجر ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بولے گا، کب کیا کہے گا، کب کیا ریمارک دے دے گا. ہمارے جو ہے ایئر اینڈ اپریزل میں معاملہ خراب ہو جائے، اس سے ڈرو، جو کہے کرو. تو آپ کرتے ہیں، لیکن باہر جب نکلتے ہیں دفتر سے کہتے ہیں بڑا خراب آدمی، بڑا خراب آدمی. ٹھیک ہے، اب اپنے باپ سے لوگ ڈرتے ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں. باپ تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کا اپنا خیال رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. باپ بوڑھا بھی ہو جائے، 80 برس کا ہو جائے، 90 برس کا ہو جائے، پھر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے. یہ ڈر جو ہے اس کے کوئی فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں ہو رہا آپ کو، یہ ان کی عظمت سمجھ کے وہ آپ کو وہ ایک ڈر ہے. وہی چیز خشوع، جو عظمت سمجھ کے انسان جس کا رسپیکٹ کرے، وہ چیز ہے. تو یہ علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ چیز اللہ کو سمجھو. اللہ کوئی ہنٹر لے کے کوئی مالک نہیں کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہانے کھوج رہا ہے کہ ہمیں جنت میں دکھ. اللہ تعالیٰ کام یہ کہ ایکسکیوز دو، اچھے کام کرو 2 دے دو اس کو. ایک اچھا کام کیا 2 دے دو ثواب. رمضان کے مہینے کا 70 گنا دے دو. کیوں بھائی؟ رحمان الرحیم ہے. بائیں ہاتھ والے خراب کام کیا، اس کو ٹائم دے دو، کل تک شاید یہ استغفار کر لے گا. ابھی لکھو مت، ٹائم دے دو، استغفار کر لے گا، معاف کر دیں گے، نو ریکارڈ. تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں معاف کر. تو وہ ہنٹر والا ماسٹر نہیں ہے اللہ، لیکن عظمت سمجھیں اور ان کی رسپیکٹ اس لحاظ سے کریں، ہے نا. ڈونٹ بی کمپلیسنٹ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ اللہ از رحمان الرحیم. اللہ عدل بھی بہت تگڑا دکھاتا ہے. تو اللہ کا جو ہے جبار بھی ہو سکتا ہے، اللہ نام ہے اللہ، ہے نا. کس کے لیے جبار؟ جو مومن ہے اس کے لیے تھوڑی جبار، اس کے لیے تو رحمان الرحیم ہے. تو امام علی علیہ السلام کی صلاۃ کے بارے میں صرف ایک فضائل میں سے بیان کروں گا، کیونکہ ٹائم مجھے آج لمیٹڈ دیا گیا ہے. کہ جب امام نماز میں ہوتے تھے، دیکھیں ہماری جو نماز ہے وہ سب سے بیسک عبادت ہے. ہم سب جتنے بھی، چاہے کسی بھی کلر، کسی بھی فرقے کے مسلمان ہو، نماز از دا بیسک عبادت. صلاۃ، واجب صلاۃ کی بات کر رہا ہوں یہاں. ایک اور سن لیجئے، آج شب قدر ہے، اور جو بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں لوگ، وہ نمازیں زیادہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، کچھ ثواب مل جائے، کچھ گناہ گھٹ جائیں، یہ سب. تو اللہ کے ہاں اگر واجب صلاۃ باقی ہے تو جو مستحب صلاۃ پڑھیں گے نا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بعد میں آپ لوگ کہیں گے مولانا یہ کہہ دیا آپ نے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا. نہیں پڑھیں، لیکن جو واجب قضا ہو گئی ہے ان کے لیے بات، اس کا پہلے حق بنتا ہے، اس کو حق ادا کریں. کہ ظہر چھوٹ گئی ہے، کام پہ تھے، عصر چھوٹ گئی، کام پہ تھے، ہم لوگ کیا کریں. کبھی جو ہے آئے تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اب سوئے تو دیر میں اٹھے، فجر قضا. آل دیس کا اہتمام کریں کہ قضا نماز پوری ہو جائے، میں اور آپ سب. کیونکہ سب لوگ پریکٹیکل لائف میں جیتے ہیں، سچویشنز ایسے آتی ہیں. اور کبھی ینگ جب ہوتے تھے تو غفلت میں چھوٹتی تھی، اس کا بھرپایا کون کرے گا. تو وہ سب نمازیں، جو بھی مہینہ بچا ہوا ہے، ابھی 10 دن بچے ہوئے ہیں، اس میں یہ نمازوں کا ادا کریں. دیکھیں اس طرح سے سمجھ لیں، ینگسٹرز پلیز پے اٹینشن، اور بڑے بھی، کہ مستحب صلاۃ از لائک اوور ٹائم. اوور ٹائم کوئی کرتے ہیں یہاں پہ؟ پیسہ ایکسٹرا ملتے ہیں اوور ٹائم کرنے کے؟ ہاں، جن لوگوں کو اوور ٹائم نہیں ملتا ہے وہ لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ اس میں کبھی 1.5 ٹائمس دیا جاتا ہے پیسہ، کبھی ڈبل ٹائم ملتا ہے پیسہ، ہے نا، ملتا ہے. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اوور ٹائم مل جائے مجھے. تو جو مالک ہے اوور ٹائم اسی کو دے گا نا جو سب سے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے. جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہے اس کو ملے گا اوور ٹائم. جو بیکار بیٹھتا ہے، خالی وہ اسکرول کرتا ہے، اس کو کیوں دے گا اوور ٹائم؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب ادا کیا ہے تبھی اوور ٹائم کا فائدہ ہے. مستحب کا فائدہ تبھی ہے جب واجب کمپلیٹ ہے. جب واجب کمپلیٹ کیا ہی نہیں ہے تو مستحب کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے قضا نماز کو نظر انداز نہ کریں، اس کو کمپلیٹ کریں. اس مہینے ثواب بھی مل جائے گا، اور جو ہمارے پاس جو گناہ بٹور گئے ہیں وہ بھی مٹتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک صلوات ہے محمد والے محمد.
مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نماز کیا تھی آپ لوگوں نے سنا ہے سب، یاد دہانی کے لیے فضائل کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے مسجد نبی سے چلے آئے گھر، باہر سے اعلان کر رہے ہیں بی بی علی انتقال کر رہے ہیں، علی انتقال کر رہے ہیں، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ پیچھے سے دروازے کے پیچھے ہیں زہرا سلام اللہ علیہ، کہہ رہی ابو درداء ایسا کیا دیکھ لیا تم نے کہ کہہ رہے کہ علی انتقال کرنے والا ہے؟ دروازے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے زہرا نام لے کے بلا رہی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیسے پہچان گے کون ہے؟ یہیں پہ تو آپ لوگ کو جاننا ہے کہ جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اس کو شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں سے اس کو علم ملا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وال محمد۔ تو پوچھی کیا دیکھا تم نے؟ سب بس علی کانپ رہے ہیں، پسینہ جاری ہے، اور وہ کبھی بھی لڑکھڑا کے گر سکتے ہیں، انتقال ہو سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ابو درداء ان کا ابھی ٹائم نہیں ہے، وہ تو کوفہ میں ان کی شہادت ہے، اور ابھی نہیں ہے، بہت ٹائم ہے ان کو شہادت کی۔ تم نے کیا دیکھ لیا ایسا جو تم دیکھ رہے ہو نا؟ میں روزانہ گھر میں دیکھتی ہوں، کہیں نماز تو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ؟ جی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو نماز کے لیے کھڑے تھے، ایسا لرزتے تھے علی شیر خدا اسد اللہ۔ علی اسد اللہ ہیں، سب نے سر ہلا دیا، ساتھ نہیں دیا آپ نے میرا۔ اسد اللہ الغالب ہیں۔ ارے اسد اللہ تو کئی گزرے اسلام میں، اسد اللہ الغالب ایک ہی ہے، سب اسد جو اللہ کے تھے ان سب پہ غالب ہے علی المرتضیٰ ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والی۔ تو جو بندہ اسد اللہ الغالب ہو، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لرزتا ہے، پتے کی طرح کانپ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ وہ کن کے سامنے کھڑا، کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا۔ اور تیر لگا تھا پیر میں، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے، تیر لگا تھا پیر میں، تکلیف علی کو بہت تھی، کسی کو تیر کھینچنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے۔ جو ایرو ہوتا ہے وہ ٹرائنگولر شیپ کا اس کا ہوتا ہے اینڈ، جو پوائنٹڈ اینڈ ہوتا ہے، جب گھستا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب نکالتے ہیں تو اس کا جو دو والا پارٹ ہوتا ہے اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے نکالنے میں، تو کسی کو چھونے نہیں دے رہے کہ نہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ تو مولانا امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا کہ ابھی رک جاؤ، جب بابا نماز میں جائیں گے تب نکال لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نماز میں نکال لیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی تو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ خیر نہیں بھائی، نماز میں گئے علی، تیر نکل گیا، لوگوں نے کھینچ لیا، علی کو معلوم نہیں چلا۔ نماز کے بعد دیکھنا کہ اتنا خون کیوں جاری ہو رہا ہے میرے پیر سے، تیر کہاں گیا؟ کہنے لگے مولا آپ تو اللہ کے ساتھ تھے، تیر نکال لیا گیا آپ کے پیر سے۔ تو یہ مولا امیر المومنین ہمارے امیر ہیں، ہم مومنین ہیں نا، انشاءاللہ مومن ہیں، اور اللہ وہ ہمارے امیر ہیں، تو ان کے جیسا نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اسی میں سن لیں کہ علی نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں صدقہ دیا، زکوٰۃ دی نا، زکوٰۃ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں دونوں بات کیسے کرتے ہیں آپ؟ ایک تو تیر نکال لیا پتہ نہیں چلا، اور اتنی ہلکی نماز تھی کوئی آ کے پکار لے گیا اور انہوں نے انگوٹھی دے دی۔ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس مومنین اور مومنات؟ جواب کیا ہے؟ یہ انہوں نے بہت زیادہ مجلس سنی ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ ہمیشہ لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے مولا امیر المومنین کہ ان کی نماز اتنی ہلکی کیسے تھی کہ کوئی سائل مسجد میں آیا، آپ نفل نماز میں ہیں، پھر بھی آپ نے ہاتھ آگے کر کے انگوٹھی دے دی۔ وہاں پہ جواب یہ ہے کہ علی نماز میں ہے، نفل نماز ہے، رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں اس مسجد میں، سائل آیا کوئی نمازی مجھے دے دے، کچھ خیرات کر دے، مانگ رہا ہے، کوئی نہیں ہل رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے۔ 2-3 بار اس نے کہا، نہیں دیا کسی نے، اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ تو دیکھ لے کہ میں تیری مسجد میں آیا، تیری عبادت کرنے والوں سے میں نے مانگا تھا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب علی نے یہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے کر کے انگوٹھی دے دی اس کو،
اور اس نے نکال لیا انگوٹھی وہاں سے. یہ کیوں ہوا کہ پہلے 2-3 بار میں علی نے کیوں نہیں بڑھا دی تھی؟ کیونکہ جب علی نماز میں ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ سے ان کی لو لگی ہوئی ہے. الصلاۃ معراج المومنین سنا ہے آپ نے؟ تو جب علی نماز میں ہوتے تھے تو معراج پہ ہوتے تھے، اور معراج پہ ہوتے تھے اللہ کے ساتھ ہوتے تھے. جب اس نے فریاد وہ انسانوں سے کی تو علی نے نہیں سنی کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ. جب اللہ سے فریاد کی جس کے ساتھ تھے اس نے حکم دیا کہ دے دو تو دے دی. دیکھیں نا کہ جس کے ساتھ تھے، جس کی عبادت کر رہے تھے، جس کے معراج میں تھے، جہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مانگ رہا ہے میرے واسطے دے دو اس کو، تو علی نے ان کو دے دی. اب علی کی انگوٹھی کیا تھی؟ ایسی کیا خاصیت تھی اس انگوٹھی میں؟ معصومین بتاتے ہیں نا وہ انگوٹھی وہی تھی جو حضرت نبی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی. نبی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایسی تھی کہ اس کے بیسس پر ان کی حکومت چلتی تھی. اس پہ لکھا تھا یا محمد یا علی. ارے انگوٹھی کے وجہ سے نہیں چلتی تھی، جو اس پہ انسکرائب تھا اس کے بیسس پر حکومت چلتی تھی. جن ان کے تخت اٹھاتے تھے سلیمان علیہ السلام، ایک دن کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ سے انگوٹھی سلپ کر گئی اور گر گئی، اور گر کے کہیں پانی میں چلی گئی. پانی میں چلی گئی، کھوج مچی، تخت کو رکھا، جن بھی کھوج رہے ہیں، انسان بھی کھوج رہے ہیں. اور اس کے بعد نبی سلیمان جن کی حکومت اتنی بڑی تھی وہ اپنے انگوٹھی کھوجتے در در گھوم رہے. نبی اللہ کا اتنی بڑی حکومت ہے کہ در در وہ انگوٹھی کے بارے میں دستک دے دے کے پوچھ رہا ہے. ایک پیچھے کسی کے مکان سے گزرے، کھڑکی پہ کسی لڑکی کی آواز سنی انہوں نے، بابا کیسی مچھلی لائے؟ اس مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکلی. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا احساس کہ میری والی تو نہیں ہے، پانی میں گئی تھی، ہو سکتا ہے مچھلی نے کھا لیا. مچھلی نے کھا لیا، انگوٹھی نکلی وہی والی کیونکہ اسکرائب تھا اس پہ یا محمد یا علی. انہوں نے لے لی وہ انگوٹھی. چلتے چلتے علی کے پاس آ گئی. علی نے اس کو صدقے میں دے دیا. پوری حکومت اس انگوٹھی پہ چلتی تھی. ابھی ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہیے. پوری حکومت سلیمان کی اس انگوٹھی سے تھی اور علی نے وہ صدقے میں دے دیا. ابھی آپ اہل سنت برادران پہ جائیں گے نا، ان کا کیلکولیشن زکوٰۃ کا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہے جی؟ 2.5%، 2.5%. خمس کتنا ہے ہمارا؟ 20%. بڑا مہنگا پڑتا ہے آپ کو نا، یعنی جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ہے. یہ بھی ہے معاملہ ایک طرح سے سمجھ. خیر 2.5% آپ کی جو ملکیت ہے، جو سیونگ ہے، اس میں سے آپ دے دیں. علی نے وہ انگوٹھی دے دی جو سلیمان کی پوری حکومت چلتی تھی. کتنی بڑی ملکیت علی کی ہوگی کہ وہ 2.5% تھا. وہ زکوٰۃ کے لائق تھی وہ انگوٹھی، کتنی بڑی ملکیت تھی علی کی. تو یہ مولا علی کے صلات کی خشوع کا معاملہ. میرے پاس بیان کرنے کو بہت فضائل ہیں آج، لیکن وقت کی پابندی ہے، میں سائد پہ آ جاتا ہوں. آج مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، صرف رونے کی آوازیں ہیں گھر پہ، رک رک کے بچے ان کے ساتھ ہیں، اور بار بار لوگ ان کے زخم پہ توجہ دے رہے ہیں کہ بابا کیا ہے، کیسے ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا. زینب جو ہیں پٹی لے کے آئی ہیں، اور پٹی لے کے کہنے کی سر پہ باندھ دیتے ہیں تاکہ زخم جو ہے وہ خون رک جائے، تھوڑا دھیما ہو جائے، جاری ہونا. پٹی سفید لے کے آئی ہیں، پٹی باندھی ہے. جب پٹی باندھنے آئی ہیں تو زینب رونا شروع کرتی ہیں زور و قطار پھر سے کہ ہائے بابا، آپ کا تو، آپ کی جو چہرے کا رنگ ہے وہ ہماری پٹی کا رنگ ایسا ہو رہا ہے. اتنی سفیدی آ گئی علی کے جسم میں کہ جو پٹی کا رنگ ہے ان کے چہرے کا رنگ کی سفیدی اس طرح سے ہو گئی. اور علی کہہ رہے ہیں بیٹی رو مت، رو مت، صبر کرو، رو مت. مطلب کہ جو علی جس کو اتنی زیادہ چوٹ ہے، اتنا خون جاری ہے، کتنی تکلیف میں ہوں گے، ایک دن سے زیادہ گزار چکے ہیں بستر پر، خون گرتا جا رہا ہے، انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے. بچے دیکھ رہے ہیں، ایسے باپ کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اتنا زیادہ سخی تھا، اتنا زیادہ محبتی تھا، اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے.
بیٹیوں پر کیا گزرتی ہوگی، بیٹوں پہ تو جو بھی گزرے، بیٹیوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام اپنے بابا سے لپٹ گئے، کہنے لگے بابا آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں بیٹا حسن اپنے آپ پر قابو پاؤ، تمہیں تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں تو سارے کنبے کا خیال رکھنا ہے، تم اس طرح سے رو گے تو کیسے ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام بابا سے لپٹ کے بابا مجھے آپ کی جدائی نہیں برداشت، مجھے آپ کی جدائی نہیں برداشت بابا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پورے سارے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا، سب سے انتخاب کر رہے ہیں، سب سے بات کر رہے ہیں، اور سب کا ہاتھ 18 بچے امیر المومنین علیہ السلام کے، سب کا ہاتھ لے کے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ بیٹا حسن زینب کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت اب تمہارے ہاتھ۔ ام کلثوم کا ہاتھ دے رہے ہیں، بیٹا حسن ام کلثوم کی حفاظت تمہارے ہاتھ۔ رقیہ محمد حنفی کوئی بھی سب کا ہاتھ دے رہے ہیں امام حسن کی طرف۔ ایک بیوی کی رونے کی آواز مولا امیر المومنین کو آنے لگی، کہنے لگے بیٹی زینب یہ کون بیوی ہے جو میری زندگی میں اس طرح سے رو رہی ہے؟ زینب کہہ رہی ہے کہ بابا یہ ماں ام البنین ہے، یہ رو رہی ہے۔ کہنے لگے ام البنین کو لاؤ میرے پاس۔ ام البنین آئی، مولا امیر المومنین کہتے ہیں ام البنین کیا بات ہے؟ ام البنین کہتی نہیں مولا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں میرا آخری وقت ہے، کھل کے بات کرو، مسئلہ کیا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ کہنے لگی ام البنین مولا آپ نے اپنے ہر اولاد کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، اپنے بیٹے عباس کو نہیں یاد کیا آپ نے؟ عباس کی رونے کی آواز میرے کانوں تک آ گئی مولا، اس لیے میں رونے لگی کہ عباس کو آپ نے نہیں بلایا۔ مولا امیر المومنین کہتے ہیں ام البنین عباس کو میرے پاس لاؤ۔ عباس کو بلایا گیا، عباس رو رہے ہیں لیکن سنبھل گئے ہیں کہ بابا نے بلایا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اس تکلیف میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد ان کا ہاتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ نہیں دیا بلکہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس کبھی میرے حسین کو اکیلا مت چھوڑنا، جب حسین کربلا جائے تو اس کا ساتھ دینا، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، اس کی مدد کرنا۔ میں نے اللہ سے دعا کر کے تم کو مانگا تھا حسین کی مدد کے لیے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماتم حسین